جو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار وہ کیسے کرے گا؟ کیسے کہے گا کہ میں واقعی اللہ کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اپنی عبادت کرنا سکھا دیا۔ دین اسلام کے اندر جو ہے عبادت کے اندر دو رکن ہے، ایک نماز ہے اور دوسرا رکن حج ہے۔ دو پلرز ہیں، جیسے یوں کہیں کہ اس بلڈنگ کے جو ہے دو جو ہے نا سپورٹنگ پلرز ہیں جو اس بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹے کرتی ہے، سارا وزن بیئرنگ وہ سٹرکچر ہے وہ۔ اب ان میں اگر ہم یہ کہیں کہ نماز اصل رکن ہے کیونکہ یہ خیر العمل ہے، بہت اچھا کام ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا لیکن نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، بھئی کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتا؟ تو کہا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے اندر یہ فرق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی کہ جو بندہ 5 دفعہ غسل کرتا ہے دن میں، کیا اس کی کوئی میل باقی رہتی ہے؟ صحابہ نے کہا اس کے اوپر کیسے میل رہ سکتی ہے جو دن میں 5 ٹائمز شاور کرتا ہے؟ تو اسی طرح مثال دے کر سمجھایا کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پر، اس کی روح پر گناہوں کے کوئی بھی اثر میل باقی نہیں رہتی۔ اب اسی طرح ایک اور جو ہے پلر ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا جو عمل ہے، جو بندہ مال پیسہ دیتا ہے، اس سے دل میں مال کی محبت کو کم کرنا کا فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ اصل میں دل میں مال کی محبت کو کم کر دیتی ہے۔ اب اگر ہم نماز کو دیکھیں تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور اکثر لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا اس کو یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب دنیا کیا ہے؟ مٹیریل ہے، اور مٹیریل کیا ہے؟ مال ہے، اور کبھی کاروبار یاد آتا ہے، کبھی کوئی چیز۔ تو نماز میں جو کنسنٹریشن ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی ہوتی، لوگ اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ ایک نماز کا سپورٹنگ پلر بنایا کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو مال کی محبت، مٹیریلزم تمہارے اندر سے نکل جائے گا۔ لہٰذا 2.5% سیونگ اللہ کے راستے میں جو بندہ دیتا ہے تو اس کو مال کی محبت سے اللہ محفوظ فرما لیتے ہیں، ورنہ تو بس بندہ کھڑا رہے گا، کہاں سے مال آئے گا، کہاں میں خرچ کروں گا، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور خشوع و خضوع بھی حاصل نہیں ہو رہا، تو یہ کیفیت نہیں ملتی۔ مگر جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا یہ عمل مال کی محبت کو کم کر دیتا ہے۔ ہمارے مشائخ کی تو خیر کیفیت ہی اور تھی جی۔ کسی نے کسی شیخ سے پوچھا کہ آپ کو دنیا کا خیال نماز میں آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہ نماز میں آتا ہے، نہ نماز کے باہر حالت میں آتا ہے۔ یعنی نماز تو بہت بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھڑا ہے اور پھر دنیا کو سوچ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں عام زندگی میں بھی ان کو مال کی یہ کیفیت نہیں آتی ہے، الحمدللہ۔ تو ذکر اذکار کی محنت سے، اللہ کی یاد سے انسان کو یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شپنگ کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا کوئی شپ آ رہا تھا اور ان کا جو خادم تھا، ان کے ساتھ کلوز جو ان کے ساتھ کام کرنے والا تھا، اس نے ان کو بتایا کہ آپ کا شپ جو ہے وہ سمندر میں سنک کر گیا، ڈوب گیا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور انہوں نے کہا الحمدللہ، بات ختم ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا،
تو معلوم ہوا کہ وہ شپ تو پورٹ پہ آ گیا ہے. اب وہی بندہ جس کو یہ اطلاع ملی کہ شپ پورٹ پر خیریت سے پہنچ گیا، مال بھی بچ گیا، تو خوشی خوشی وہ آیا اور آ کر حضرت شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ حضرت آپ کا جو شپ تھا وہ تو الحمدللہ خیریت سے پہنچ گیا. تو حضرت نے اسی طرح خاموشی اختیار کی اور پھر کہا الحمدللہ. اب یہ لوگ ان کے ساتھ کام کرتے تھے، یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو ان سے جو ہے اللہ اللہ سیکھتے تھے. لہٰذا انہوں نے پھر ان سے ایک سوال کر لیا سیکھنے کے لیے کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، جب میں نے اطلاع دی کہ شپ ڈوب گیا تھا آپ نے الحمدللہ کہا، جب مل گیا تب بھی الحمدللہ کہا. تو اس پر انہوں نے پھر یہ بات ان کو سمجھائی کہ جب آپ دونوں صورتوں میں جب آپ نے مجھے اطلاع دی شپ کے بارے میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا، کیا میرے دل کو اس کا غم ہوا یا اس کے ملنے پر خوشی دوبارہ ہوئی؟ تو میرے دل میں کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ یا لاس کی فیلنگ نہیں ہوئی، کیونکہ مال دیتا بھی اللہ ہے، لے بھی وہ لیتا ہے. تو لہٰذا جو ہے مجھے اس کا افیکٹ نہیں ہوا. تو میں نے اس دل کے بچنے کی وجہ سے، اس کی حفاظت کی وجہ سے الحمدللہ کہا. تو یہ جو محنت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دے دیتا ہے. آج ہم چاہتے ہیں بس صرف ہمیں مال پیسہ مل جائے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اگر یہ مٹیریل ہمارے دل میں آئے گا تو اس کا نقصان اگر ہوا اس کی حفاظت نہیں کرتے. کہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ نہیں دیتے، جی صرف مال کٹھا کرنا چاہتے ہیں. تو بھئی مقصد ہے کہ ایک رکن اصلی تھا اور وہ کیا تھا کہ جو ہے نماز پڑھنی ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے جو سپورٹنگ پلر دیا وہ ہے زکوٰۃ، تاکہ نماز بہترین ہو جائے. تو اب ہم نے ایک بات سمجھ لی الحمدللہ.